بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کا انتقام۔ یہ 1904 کا ذکر ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے قریب کوئی کنواں نہیں، جبکہ باولی کا پانی کھاری ہے۔ اگر آپ کہیں تو درگاہ کے مشرقی دروازے پر کنواں بنوا دوں؟ میں نے جواب دیا، ہاں صاحب، یہاں میٹھے پانی کی بہت تکلیف ہے، شاید کنویں کا پانی میٹھا نکل آئے۔ ان صاحب نے کہا، مگر یہاں قبریں بہت زیادہ ہیں، کنواں کھودا گیا تو قبروں کو توڑنا پڑے گا اور ان کی بے حرمتی ہوگی۔ میں نے کہا، قبروں کی ہڈیاں دوسری جگہ احتیاط سے دفن کر دینا، کیونکہ پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر میں تو الہ آباد چلا گیا اور ان صاحب نے کنواں کھدوانا شروع کر دیا۔ قبروں سے ہڈیاں نکلتی تھیں تو دوسری جگہ ادب و احترام سے دفن کرا دیتے، یہاں تک کہ جب پانی کے قریب پہنچے تو وہاں کسی شخص کا پورا ڈھانچہ نظر آیا۔ سب کو حیرت ہوئی کہ بلائی قبروں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، مگر اتنی گہری جگہ میں یہ پورے آدمی کا ڈھانچہ کیوں اور کیسے باقی رہا، اور اتنی گہری قبریں کس نے بنائی؟ بہرحال اس ڈھانچے کو دیکھ کر مزدور ڈر گئے۔ انہوں نے ان ہڈیوں کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا اور کنواں کھدوانے والے صاحب خود رسے سے ٹوکرا باندھ کر کنویں میں اترے۔ انہوں نے گدال ہاتھ میں لے کر ڈھانچے کے گھٹنے پر مارا تاکہ ہڈیاں توڑ کر اوپر لے جائیں اور کسی جگہ دفن کر دیں۔ گدال مارتے ہی ان کا گورا رنگ کالا ہو گیا اور وہ دیوانوں کی سی باتیں کرنے لگے۔ جو مزدور ان کے ساتھ کنویں میں تھا، اس نے ان کو ٹوکرے سے باندھ دیا اور بڑی مشکل سے ان کو باہر لایا۔ کنویں کے پاس بہت سی خلقت جمع ہو گئی۔ سب حیران تھے کہ ابھی تو ان کا رنگ گورا تھا، اب یہ ایسے کالے کیوں کر ہو گئے، اور بار بار کہتے تھے، میرے بھانجے کا پاؤں توڑ ڈالا، میرے بھانجے کا پاؤں توڑ ڈالا۔ آخر انہیں ان کے گھر لے گئے، بڑے بڑے عامل بلائے گئے، مگر ان کا کوئی اچھا نہ کر سکا۔ آخر کار تیسرے دن اس کنویں کو بند کر دیا گیا۔ سب مٹی اور ہڈیاں اس کنویں میں ڈال کر بھر دی گئی اور کنواں زمین کے برابر ہو گیا۔ تب ان صاحب کا رنگ بھی ٹھیک ہو گیا اور دماغ کی خرابی بھی درست ہو گئی۔ میں الہ آباد کے سفر سے واپس آیا تو میری بیوی نے سارا قصہ مجھے سنایا۔ اس وقت میں اپنے گھر میں پلنگ پر چت لیٹا تھا، لیمپ سرہانے رکھا تھا اور میں لیٹا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا۔ پلنگ کے نیچے دری پر میری بیوی اور ان کی والدہ بیٹھی چھالیاں کتر رہی تھیں اور مجھے قصہ سنا رہی تھیں۔ میں پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم سمجھی کہ وہ کالے کیوں ہوئے اور دیوانے کیوں ہو گئے؟ بیوی نے کہا، کسی بزرگ کا مزار تھا، انہوں نے بے ادبی کی، مزار والوں کی روح نے ان کو قبر توڑنے کی سزا دی، جس کی وجہ سے وہ کالے اور دیوانے ہو گئے۔ مگر جب ان کے وارثوں نے قبریں بند کروا دیں اور کنواں بھی بند کروا دیا تو روح نے 3 دن بعد ان کی خطا معاف کر دی اور وہ اچھے بھلے چنگے ہو گئے۔ میں نے کہا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ مردے کی ہڈیاں صدیوں سے مٹی کی اندرونی تہہ میں دبی ہوئی تھیں اور ہڈیوں کے اندر فاسفورس ہوتا ہے۔ فاسفورس زہریلا ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے ڈھانچے پر گدال ماری تو ہڈی ٹوٹ گئی اور اس میں سے فاسفورس اڑا جو ان کی ناک میں سانس کے ساتھ گھس گیا اور بدن کے خون میں جذب ہو گیا۔ فاسفورس نے اپنے زہر سے خون کو کالا کر دیا۔ خون کالا ہو تو چہرہ بھی کالا ہو گیا، اور وہ دیوانے بھی اس وجہ سے ہوئے کہ ان کے دماغ پر زہریلے فاسفورس نے برا اثر کیا۔ اگر روح کچھ کر سکتی ہے تو مجھے سزا دیتی، کیونکہ میں نے ان کو کنواں کھودنے اور قبریں توڑنے کا حکم دیا تھا۔ اگر روح میں کچھ طاقت ہے تو آئے، مجھے اپنی طاقت دکھائے اور مجھے سزا دے۔ تم عورتیں کمزور عقیدے کی ہوتی ہو، میں روحوں کے ایسے اثر کو نہیں مانتا۔ بیوی نے جواب دیا، توبہ کرو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا،
कम अज़ कम मेरी अक्ल तुम्हारी तरह बौद्धी नहीं है। बीवी ने कहा, जाने दो, ये बातें छोड़ो, अपना अखबार पढ़ो। मैं ऐसी मुनकराना बातें नहीं चाहती। मैं हंसा और अखबार पढ़ने लगा। इन बातों को 5 मिनट भी नहीं हुए थे और मैं चत लेटा हुआ था कि किसी ने मेरे पाँव के तलों पे ऐसे हाथ लगाया जैसे बिजली का तार लगा हो। बिजली सनसन करती मेरे तमाम बदन में फैल गई और मुझे ऐसी तकलीफ़ हुई कि जिसका मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मेरी रग रग में छुरियां चलती मालूम होती थीं। मैं बेताब होकर चीखने लगा। मैंने अपनी चीखों की आवाज़ सुनी, मगर मेरी बीवी और सास आपस में बातें करती और छालियाँ कुतरती रहीं। उनको मेरे चीखने की आवाज़ ना आई। तब मैंने बीवी का नाम लेकर चीखना शुरू कर दिया कि ए हबीब बानो, अरे बी, मुझे देखो मेरा क्या हाल हो गया है। मुझे कब्र वाली रूह ने दबा लिया है। मैं तौबा करता हूँ, फिर कभी किसी बुजुर्ग की बेअदबी ना करूँगा। मगर मेरी बीवी ने फिर भी मुझ पर तवज्जो नहीं दी और अपनी माँ से बातें करती रही। मैंने इसी हाल में ख्याल किया कि शायद मेरा दिल दब गया है और इसकी वजह से ये तकलीफ़ है। इसलिए आहिस्ता से दाएं रुख करवट ली, मगर फिर भी तकलीफ़ में कमी ना हुई। तब मैंने तौबा करनी शुरू की और अहद किया कि कभी रूहों की बेअदबी ना करूँगा। ये कहते ही वो कैफियत जो सर से पाँव तक छाई हुई थी, पैरों की तरफ से जाती हुई मालूम हुई। यहाँ तक कि थोड़ी देर बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने अपनी बीवी को पुकारा तो उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया। मैंने उनसे कहा, अभी 5 मिनट तक मैं सख्त तकलीफ़ में मुब्तला रहा और तुमको आवाज़ें दी, मगर तुम ना बोली। बीवी ने कहा, तुम तो सो गए थे और अखबार तुम्हारे हाथों पर गिरा पड़ा था। मैंने कहा कि तुम दोनों फलां बातें ना कर रही थी। उन्होंने कहा, हाँ, ये बातें हमने की थी। मैंने कहा, अगर मैं सो गया था तो मैंने तुम्हारी ये बातें क्यों कर सुनी? अब इस सवाल का जवाब मेरी बीवी ना दे सकी और शायद साइंसदान इस पर कुछ रोशनी डाल सकें। जज़ाकल्लाह।